دنیا میں اگر اسلام کو صحیح معنوں میں تبلیغ کی اجازت دے دی جائے نا تو اتنی اسپیڈ سے اسلام پھیلے گا کہ آپ کی سوچ ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں غیر مسلموں میں تبلیغ کرتے ہیں نا ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں, جس کی سب سے بڑی مثال ڈاکٹر ذاکر نائک. بھائی آپ تو براڈ مائنڈیڈ ہو, آپ تو لبرل لوگ ہو, آپ تو کہتے ہو کہ کوئی بھی کوئی نظریہ رکھ سکتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے امریکہ میں بھی, ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے یو کے میں بھی, ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے لندن میں بھی. اگر آپ کہتے ہو کہ اس تبلیغ سے اسلام پھیل رہا ہے, ہندو سارے کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام میں, عیسائی سارے آ رہے ہیں, ان کو اعتراضات کے جواب مل رہے ہیں, تو بھائی پادریوں کو بھی ہم چانس دیتے ہیں, وہ بھی اپنے بڑے بڑے سیمینار منعقد کریں. ہم نے کب منع کیا ہے؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل. ہم پنڈتوں کو بھی کہتے ہیں یار تم ڈاکٹر ذاکر نائک سے بڑا پروگرام کرو یار, میں بھی آؤں گا اس میں, ٹھیک ہے نا. بھائی ہم تو آزادی دے رہے ہیں نا, ہم کوئی تلوار کی طاقت سے تھوڑی کسی کو مسلمان بنا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سیکولر اور لبرل حکومتیں ہیں وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نظریہ رکھنے میں, کوئی بھی تھیوری رکھنے میں, کوئی بھی یعنی تھنکنگ کے معاملے میں ہر آدمی کیا ہے, آزاد. تو بھائی آزادی تو سب کو یار. ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہندو کو بھی اجازت ہونی چاہیے ہندوستان میں کہ وہ اپنی وہ لوگ اس پر اعتراضات کریں, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح کھڑے ہو کر اعتراضات کا جواب دیں. ہم سب سے پہلے میں اعتراض کروں گا پنڈتوں سے, بھائی گائے کو اگر آپ اپنی ماں کہتے ہو اس لیے کہ وہ دودھ دیتی ہے تو بھینس تو پھر نانی ہوئی, کیا خیال ہے بھائی؟ بکری ممانی ہوئی, چھوڑا سا تو وہ بھی دودھ دیتی ہے بھائی. اور اونٹنی کیا ہوئی پھر؟ جو ہم تو ڈبے کا دودھ آج کل تو لوگ, میں تو نہیں پیتا, خیر لوگ ڈبے کا دودھ پی رہے ہیں, تو ڈبا ان کا کیا ہوا پھر تو ڈبا بھی کچھ ہوگا. اور بھائی ہم یہ پنڈت سے اشکال کریں گے کہ 4 بھگوان پہ ایک کیا مل رہا ہے تھائی لینڈ میں, فری, ہول سیل کے حساب سے. تو یہ بھگوان کی عزت ہے یا توہین ہے؟ بھگوان کے ریٹ ایک جیسے کیوں نہیں ہے پوری دنیا میں؟ 4 بھگوان پہ ایک فری, بولو کیوں مل رہا ہے؟ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک سے لوگ سوال پوچھتے ہیں نا, بھائی یہ لکھا ہے قرآن میں, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ سائنس کے خلاف ہے, یہ کیا لکھا بھائی, وہ پھر جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی پوری دنیا میں جانے کی آزادی دو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی اسلام اس سے غالب آ جائے گا, یہ اپنی رائے تھوپ دیں گے, تو بھائی ہم پادریوں کو بھی اجازت دے رہے ہیں کہ یار ایک سیمینار ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہوگا, اگلے دن کس کا ہوگا؟ کوئی پوپ ہوتا ہے نا ان کا بہت بڑا, اس کا بہت بڑا وہ پروگرام ہونا چاہیے, اس میں ہم اشکالات کریں گے. تو سب کو اجازت ہونی چاہیے, لیکن یہ اجازت نہیں دیتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر کھلی چھوڑ دے دی تو اسلام کا پلہ بھاری ہوگا, اسلام کے مقابلے میں اس کے ٹکر میں کوئی آئے گا نہیں اس کے مقابلے میں. اس لیے پابندیاں لگ رہی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب میری ملاقات ہوئی نا تو انہوں نے بتایا کہ لندن میں جو مجھ پہ پابندی لگی ہے وہ اس بیس پہ لگی ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسائیوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. لیبل تو کچھ بھی لگانا ہوتا ہے نا اچھا خوبصورت سا, قوم کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں اگر میں یہی دعوت دینا چھوڑ دوں, میں اتنی مصلحت سے کام لوں, تو پھر میں کرنے کیا جاؤں گا وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا. یہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کی بات کہ اپنے ویژن پہ تھوڑی کمپرومائز کرنا ہے. کچھ چیزوں میں تو انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے, لیکن اسلام کی بیس ہی آپ جڑ سے اڑا دیں تو میں وہاں کیا گھاس کھانے جاؤں؟ انہوں نے تو نہیں کہا گھاس کھانے, یعنی پھر مطلب کیا ہوا؟ میں تو وہاں ویسے ہی گھومنے پھرنے جا رہا ہوں. تو یہ تو بیان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عیسائیوں میں تو یہی بیان ہوگا, ہندوؤں میں یہی بیان ہوگا کہ یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ معبود نہیں ہے, یہ مشکل کشا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور اس میں نجاشی کی طرف بھی اشارہ ہے. نجاشی عیسائی بادشاہ تھا. جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی ہے نجاشی کو تو خود بھی رویا, اور جتنے پادری اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے سب کی رو رو کے داڑیاں تر ہو گئیں.
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. زکریا علیہ السلام کو تو عیسائی اپنا پیغمبر مانتے ہیں، مگر قرآن ان کے واقعات کو کیسے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. بغیر شوہر کے حمل ٹھہر رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے ہائے کاش یہ دن میں نے زندگی میں دیکھا نہ ہوتا. ایسا خوبصورت بیان کیا. حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم پڑھی ہے، نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو گئی. اور عجیب بات بتاؤں، قرآن جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس پہ بھی اثر کرتا ہے. جس کو سمجھ میں نہیں آتا نا اس پہ بھی اثر کرتا ہے. اب دیکھو ہم جو تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی سن لیتے ہیں. کہتے ہیں آج امام صاحب نے بڑا اچھا پڑھا ہے، بڑا مزہ آیا. ابے تجھے کس بات کا مزہ آیا؟ تجھے سمجھ تو آیا نہیں ہے. نہیں آ رہا پھر بھی کیا آ رہا ہے؟ حالانکہ نہ یہ موسیقی ہے، نہ یہ کوئی ترنم سے پڑھے ہوئے اشعار ہیں، نہ یہ کوئی نظم ہے، نہ ہی معاذ اللہ کوئی سانگ ہے، کوئی گانا ہے، نہ کوئی قوالی ہے کتاب. پھر بھی کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے. حسن قراءت کے مقابلے ہوتے ہیں دنیا میں، ایوارڈ جیتتے ہیں قاری لوگ. یہ بلاغت ہے. میں نے جمعے کا خطبہ ایک ڈالا ہوا تھا بہت پرانا اپنا، تو سارا عربی میں ہے نا، اس میں قرآنی آیات ہیں. نیچے ایک انگریز عورت نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ میں پابندی سے یہ خطبہ سنتی ہوں، مجھے بہت ذہنی سکون ملتا ہے یہ سن کے. ایک گوری نے یہ کمنٹس کیے ہوئے تھے نیچے. میں جب ملیشیا میں تھا تو ساحل سمندر پہ ہم ویسے ہی لوفری کے لیے گئے. جائز لوفری تھی، ناجائز لوفری. لوفری سے آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی سٹا لگانے گئے تھے وہاں پہ، ویسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے. تو ساحل سمندر پہ 2 بندے نظر آئے مجھے. میں نے پھر ان کی ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی. وہ بندے دم کروا رہے تھے کسی مولانا صاحب سے. ایک مولانا قرآن پڑھ کے ان پہ کیا کر رہے تھے؟ دم. تو میں نے جب ان کو انٹرویو لیا تو پتہ چلا یہ دونوں بندے غیر مسلم ہیں. میں نے کہا بھائی تم غیر مسلم ہو اور تم سورہ یاسین کا اپنے اوپر دم کروا رہے ہو. تو وہ دونوں عیسائی تھے. میں نے ان کا انٹرویو لیا، وہ یوٹیوب پہ ہم نے پرانا ہو گیا 2-3 سال ڈالا بھی تھا. وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم جب بائبل کا اپنے اوپر دم کرواتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہم جب قرآن پڑھ کے دم کرواتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے اور شفا ملتی ہے. تو میں نے کہا بھائی پھر اسلام قبول کر لو اللہ کے بندو. ٹھیک ہے نا، جب تمہیں ایک واضح فرق پتہ چل رہا ہے. خیر وہ ان کا ہیڈک ہے، قبول کریں نہ کریں. تو نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو گئی. صحابہ کرام تو یہ قرآن پڑھ کے بہت رویا کرتے تھے. ہمارے دل سخت ہو گئے.